آتے ہیں۔ رب کے حبیب سنانے کو یہاں آیت تطہیر آتے ہیں۔ فضا کے رتبے کا کیا بتلاؤں میں، فضا کے رتبے کا کیا بتلاؤں میں، کرنے احترام جس کا اٹھ کر حسنین آتے ہیں، کرنے احترام جس کا اٹھ کر حسنین آتے ہیں۔ مجلس زہرا میں مانگ لے جو مانگنا ہے، مجلس زہرا میں مانگ لے جو مانگنا ہے، بانٹنے یہاں معرفت کے خزانے امام وقت آتے ہیں، بانٹنے یہاں معرفت کے خزانے امام وقت آتے ہیں۔ غم زہرا میں بہنے، غم زہرا میں بہنے والے اشکوں کی تقدیر سنتا جا، توجہ چاہتا ہوں اس پہ، غم زہرا میں بہنے والے اشکوں کی تقدیر سنتا جا، وصول کرنے پرسا تیرا غازی عباس آتے ہیں، وصول کرنے پرسا تیرا غازی عباس آتے ہیں۔ جو خود کو کہا کرتے تھے مرسل کا جانثار، محسن بھائی، جو خود کو کہا کرتے تھے مرسل کا جانثار، جب جان پر آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، جب جان پر آتی ہے تو اللہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب کر نہیں سکتے محمد کے در کی عظمت کو برداشت، جب کر نہیں سکتے محمد کی عظمت کو برداشت، کر کے حق تلافی پھر در زہرا جلانے آتے ہیں، کر کے حق تلافی پھر در زہرا جلانے آتے ہیں۔ اجر رسالت یہ دیا ہے حبیب کبریا کو امت نے، اجر رسالت یہ دیا ہے حبیب کبریا کو امت نے، گھر جلایا پسلیاں توڑی علی کی بے توقیری کرنے آتے ہیں، گھر جلایا پسلیاں توڑی علی کی بے توقیری کرنے آتے ہیں۔ پنجتن کی مدحت کا یہ صلہ ملا ہے تجھ کو زین، پنجتن کی مدحت کا یہ صلہ ملا ہے تجھ کو زین، سننے کو تیرے اشعار عزادار شبیر آتے ہیں، سننے کو تیرے اشعار عزادار شبیر آتے ہیں۔ میں نوکر پنجتن کا، میں نوکر پنجتن کا، نعرہ صلوات بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے سبھی دشمنوں پر لعنت، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں برادر سید حمزہ علی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بآواز بلندتر صلوات۔ بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ مجالس خمسہ کی چوتھی مجلس بسلسلہ شہادت جناب سیدہ منعقد ہو رہی ہے۔ مسلسل جناب سیدہ کے احوال میں آپ نوحے بھی سماعت فرما رہے ہیں، سلام بھی سماعت فرما رہے ہیں، خطاب بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ میرا دل ہے میں اس شہزادی کی احوال میں سلام پیش کروں کہ جس کے مصائب میں اور جناب سیدہ کے مصائب میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ جناب سکینہ کی احوال میں سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔
شہزادی کی ذات پر بلند ہے نعرہ صلوات۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، اور جان لگتا تھا کہ معصومہ کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا تھی۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبتوں سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سے، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم کیجیے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ صلوات بابا جی محمد و آل محمد، رائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے کافی جگہ موجود ہے۔
اور محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید محمد شجاع نقوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہو کر خمسہ مجالس کی چوتھی نشست سے خطاب فرمائیں اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا بر دشمنان اہل بیت لعنت آواز بلند صلوات محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں مل کر ایک سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے اکبر علی جوادی کی زوجہ کی سال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مل کر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد بتوفیق خالق کائنات اور بطفیل شہزادی کونین خمسہ مجالس کی یہ
چوتھی مجلس اعزا ہے جس سے خطابت کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور ان مجالس میں چونکہ موضوع گفتگو ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، تو میں نے قرآن مجید کی سورہ شورى کی مشہور اور معروف آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو اکثر اداخانوں میں اور امام بارگاہوں میں ہمیں تحریر دکھائی دیتی ہے، جس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بزبان رسول اجر رسالت کا تقاضا کیا، اور اس آیہ مبارکہ کو آیہ مودت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ما سوائے اس کے کہ میرے قریب ترین لوگوں سے مودت کی جائے۔ اور ابھی تک جتنی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، تو کل کی تقریر میں بات یہاں پہنچی تھی کہ دنیا کے ہر عمل کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر یہ محبت وجود نہ رکھتی تو دنیا کا کوئی کام بھی انسان انجام نہیں دیتا۔ اور اس بات کی وضاحت کے لیے حدیث رسول سے سہارا لیتا ہوں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین اس کے سوا بھی کچھ ہے کہ محبت ہو اور بغض ہو؟ یعنی دین کو نبی کی زبان سے اگر بیان کیا گیا تو ایسے کہ دین میں جو کچھ بھی ہے اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز محبت کہلاتی ہے، دوسری چیز بغض کہلاتی ہے، اور اس چیز کا اظہار تو اللہ رب العزت نے دائرہ اسلام میں آنے والوں کو کلمہ توحید پڑھوا کے کر دیا کہ ہر مسلمان ہونے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو پہلے اسے انکار کرنا ہے، اظہار براءت کرنا ہے، اظہار نفرت کرنا ہے، کس سے؟ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ان سب کا ایک انکار کرنا ہے، لا الہ، میں کسی کو بھی اللہ نہیں مانتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اظہار محبت سے پہلے اظہار براءت ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات میرے ساتھ کچھ چلیں تو میں کچھ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اظہار محبت سے قبل اللہ یہ چاہتا ہے کہ اظہار براءت کیا جائے، اور یہاں سے ایک پیغام ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو حضرات اس موجودہ زمانے میں حالات کے پیش نظر احتیاط کو اتنا حاوی کر بیٹھے ہیں کہ اب جنہیں دشمن ماننا چاہیے انہیں بھی دشمن ماننے سے احتیاط کر رہے ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے، ماحول کا تقاضا ہے، دیکھیے یہ سارے تقاضے اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کا ایک اپنا اصول ہے، اور وہ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ کسی کے سینے میں دو دل ہیں تو وہ آ جائے، دو آنکھیں تو دی ہیں، دو ہاتھ تو دیے ہیں، لیکن دو دل نہیں دیے۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، اور اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ محبت اگر ایک دل سے ہوگی تو ایک ہی سے ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا ہے۔ اب ایک ہی سے مراد یہ کہ آپ کہیں گے مولانا ایسے تو نہیں ہوتا، ہمیں تو نہ جانے کتنے لوگوں سے محبت ہے، تو ایک نظریے سے ہوگی۔ دو نظریوں سے محبت انسان ایک وقت میں نہیں کر سکتا۔ بھئی اگر صبح سے محبت ہے تو رات سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مجھے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی۔ پہلے میں اس چیز کو اپنے وجود میں بٹھا لوں کہ اگر میں نے اس اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس دنیا میں آنے والے ہر جھوٹے خدا سے مجھے نفرت دل میں پیدا کرنی پڑے گی، اور اس خدا کو اپنی وحدانیت کا اعلان قبول بھی تب ہے جب پہلے میں جھوٹے خداؤں سے براءت کا اعلان کر دوں۔ نہیں پہنچا پا رہا میں بات شاید۔ دیکھیے وہ جو احتیاط کرنا چاہتے ہیں ان کی احتیاط کے لیے یہ پیغام ضروری ہے کہ آپ بے شک احتیاط کیجئے، لیکن یہ واضح رہے کہ محبت تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک براءت اختیار نہ کر لی جائے۔ بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن میں نے جو حدیث بیان کی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہوا کہ محبت اور نفرت، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود نفرت بھی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھئی نفرت بھی کوئی ذاتی اپنا وجود نہیں رکھتی، نفرت کی بھی وجہ یہ ہے کہ پہلے کسی سے محبت ہوتی ہے
اور اس محبت کی بنیاد پر کسی سے نفرت ہو جاتی ہے. بھائی مثال کے طور پر میرا بھائی ہے، بھائی سے بھائی کو محبت ہوتی ہے، تو اب عزیزان محترم اگر میرے بھائی سے کوئی بد کلامی کر لے، کوئی دشمنی کر لے، تو فطری رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بھائی کو پسند کرتا ہوں. تو اب بھائی کا دشمن میرے لیے محبوب نہیں ہو سکتا. اور اگر میں ایسا کروں کہ جس نے میرے بھائی سے بدتمیزی کی ہو، کل کو بیٹھ کے اس کے ساتھ چائے بھی پیوں، اس کے ساتھ کھانے بھی کھاؤں، اس کو گلے بھی لگاؤں، تو اب اسے محبت نہیں کہا جائے گا. گھبرا رہے ہیں حضرات؟ بھائی اسے تو محبت نہیں کہا جائے گا نا. کہ اگر آپ کو بھائی محبوب تھا تو جس نے بھائی سے دشمنی کی آپ نے اسے سینے سے کیوں لگا لیا؟ تو اب بھائی مجھے کل کو یہ کہہ سکتا ہے اگر میں محبت کا دعویٰ کروں کہ تم محبت تو نہیں نبھا رہے مگر منافقت اچھی دکھا رہے ہو. بھائی اسی کو محبت کہتے، اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ ظاہر میں کہوں کہ جی میں آپ کے قریب ہوں، لیکن اندر سے جو دشمن ہے اس سے بھی مل رہا ہوں، جو اپنا ہے اس سے بھی مل رہا ہوں. وہ جو دو نظریے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ مومن نہیں بن سکتے، وہ منافق ہی کہلائیں گے. اب آپ مومنوں کی صفوں میں بیٹھ کر اگر یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ اپنوں کی تعریف تو کروں گا لیکن دشمنان اہل بیت پہ تبرہ نہیں کروں گا، تو آپ اپنے آپ کو مومن کی صف میں بٹھا تو سکتے ہیں لیکن مومن بن نہیں سکتے. اس لیے کہ جب تک اس دل میں دشمنوں کی براعت نہیں ہوگی اپنوں کی محبت قبول نہیں کی جائے گی. علی کی محبت قبول نہیں کی جائے گی. علی کا حق غصب کرنے والے سے براعت دل میں نہیں ہو تو علی کا حق ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر حق علی کو مانتے ہو تو پھر اس سے براعت اختیار کرو کہ جس نے علی کے حق کو غصب کیا. عزیزان محترم دنیا کا ہر عمل متقاضی ہے محبت کا. اب آپ اپنے دل میں یہ طے کریں کہ محبت ہے تو کس سے ہے. اب یہ آپ دو کشتیوں میں سوار تو نہیں ہو سکتے. متوجہ ہیں سارے؟ اگر کوئی انسان دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی کوئی انسان اگر علی اور علی کے دشمن کو ساتھ رکھنا چاہے تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا. دل تو ایک ہی ہے، اس دل میں یا تو وہ ہوں گے یا پھر وہ ہوں گے. آپ یہ طے کیجئے کہ آپ نے اس دل میں رکھنا ہے تو کسے رکھنا ہے. ہم نے پہلی ہی تقریر میں یہ بات بیان کی تھی کہ مجالسیں اختلافات کے لیے نہیں ہیں، دشمنی کے لیے نہیں ہیں، جھگڑے کرنے کے لیے نہیں ہیں. اگر کسی سے دل میں براعت ہے تو ضروری نہیں کہ اس سے لڑنا ہے. یہ نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ کسی سے براعت رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے لڑیں آپ. جی لڑنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے نظریے کی حمایت میں کھڑے ہونا اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی. براعت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ میں اس کی حمایت میں کبھی کھڑا نہیں ہوں گا، میں اس کے لیے اچھا تصور اپنے دل میں پیدا نہیں کروں گا، اس کے وجود کو اپنے ذہن میں مثبت کبھی ثابت نہیں ہونے دوں گا. اس لیے کہ اگر آپ نے اسے اپنے وجود میں اچھا مان لیا، زبان سے نہ کہیں بھلے، لیکن اگر اس دل میں نرمی ہے وہ نرمی نسلوں میں منتقل ہو جائے گی. آل محمد کے دشمنوں سے اگر آج کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھے گا، بے شک خود محبت میں مبتلا نہ ہو لیکن یہ نرم گوشہ نسلوں میں محبت بھی منتقل کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنا نظریہ سیدھا رکھیں کہ مجھے محبت کس سے ہے اور مجھے نفرت کس سے ہے. اسی لیے رسول اللہ نے ایک سیدھی کسوٹی دے دی اور کہا کہ یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ آنے والے زمانے میں جو لوگ ہیں کیا ان سے رسول اللہ واقف نہیں ہے؟ رسول اللہ ہر زمانے کے انسان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جہاں ایسے ماحول میں زندگی گزارنی پڑے گی کہ جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کسے برا کہیں اور کسے اچھا کہیں، کس کی محبت کا اظہار کریں اور کس کی محبت کا اظہار نہ کریں. تو رسول اللہ نے ایک سیدھی کسوٹی دی اور کہا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. علی ہی کی محبت ایمان ہے. اب دنیا کتنی ہی بدل جائے، حالات کتنے ہی بگڑ جائیں، آپ کو اگر مومن بننا ہے تو سیدھی بات ہے کہ اگر محبت علی سے ہے تو ایمان میں ہے، اور اگر علی سے محبت نہیں ہے
تو پھر آپ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اگر جب علی سے محبت ہو گئی تو اب جو بھی علی کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ اس دل سے خارج ہوتا جائے گا, اس کی گنجائش اس دل میں نہیں ہوگی. عزیزان محترم, ہمارے یہاں جتنی فضیلت اور جتنا مقام اور مرتبہ تولا کا ہے اتنا ہی مقام اور مرتبہ تبرہ کا بھی ہے. اور ابھی تک کی تقریر سے یہ نظریہ آپ کے ذہنوں میں پہنچ گیا ہوگا کہ تولا بعد میں ہے, مگر تولا تبرہ پہلے ہے اور تولا بعد میں ہے. اس لیے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلے دشمنوں سے براعت کرو اور بعد میں ہم سے محبت کا اعلان کرو. جو حضرات پریشان ہو رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, میں آپ کی پریشانیاں ضرور دور کروں گا. دیکھیے, پہلی دلیل تو خود کلمہ ہی ہمیں دے رہا ہے کہ فقط محبت کے دعوے کافی نہیں ہوتے, براعت ضروری ہے. آپ کو ایک نظریہ اپنا روشن کرنا پڑے گا کہ جی میں کس کا حمایتی ہوں اور کس کے مخالف ہوں. اگر میں علی کی صف میں ہوں تو علی کے دشمنوں کی حمایت اپنے دل میں نہیں رکھنے والا, علی کے دشمنوں سے محبت پیدا نہیں کرنے والا. اب عزیزان محترم, علی کی نظر میں علی کے دشمنوں سے براعت کتنی ضروری ہے, یہ بات بھی تو پہنچنی چاہیے نا. تو ایک شخص تھا جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور آل محمد کا چاہنے والا تھا, اور دوران طواف شرعاً اجازت ہے کہ آپ کلام کر سکتے ہیں. تو اب وہ دوران طواف جیسے ہی اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں مولائے کائنات کھڑے تھے, تو مولائے کائنات نے اسے دیکھا اور اسے سلام کیا. اور مولائے کائنات کا سلام جسے نصیب ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. یقیناً کوئی بڑا چاہنے والا ہوگا, کوئی خاص اور مخلص بندہ ہوگا, جسے علی نے سلام کیا, جسے امام وقت نے سلام کیا. اب یہ طواف کر رہے تھے تو یہ مولا کے پاس سے گزر گئے, مولا نے سلام کیا, یہ چل پڑے. اور جب آگے بڑھ گئے تو اب انہوں نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ جب دوسرا طواف مکمل کر کے میں پھر مولا تک پہنچوں گا تو اب مولا سے کلام کروں گا, اب مولا سے کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا طواف جب کرتے ہوئے مولا تک پہنچے تو اب مولا نے کلام نہیں کیا, سلام ہی نہیں بھیجا مولا نے. یہ تو منتظر تھے کہ اب جب مولا پھر سلام کریں گے تو میں گفتگو کروں گا. اب یہ رک گئے اور اس کے بعد مولا کائنات سے سوال کیا, کہا کہ یا علی, میں تو اس خواہش میں تھا کہ اب آپ مجھ سے کلام کریں گے تو میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا, لیکن اب آپ نے مجھ سے کلام نہیں کیا, یا علی کوئی خطا ہو گئی؟ تو مولا کائنات نے کہا نہیں, تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. بات یہ کہ جب تم پہلے طواف کر رہے تھے تو تم اس وقت جو وید کر رہے تھے وہ ہم پر درود پڑھنا تھا. تم درود پڑھتے ہوئے آئے, جب ہم تک پہنچے تو ہم نے تمہیں سلام کیا. دوسری بار جب تم طواف کرتے ہوئے آئے تو تم ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہے تھے, تو اب ہم نے تمہیں سلام نہیں کیا. اب عزیزان محترم, جب مولا علی نے اس سے یہ کہا, متوجہ میری طرف رہیے گا, تو اب اس کا دل بے چین ہو گیا. اور یہاں بھی ممکن ہے کہ کچھ حضرات یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب درود بھیج رہے تھے تب سلام کیا, اور جب لعنت بھیج رہے تھے تو مولا نے سلام نہیں کیا. اس نے کہا یا علی, اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ مجھے بتا دیتے, میں درود ہی پڑھتا رہتا, میں لعنت نہیں بھیجتا اگر آپ کو برا لگا تو. مولا کائنات نے کہا کہ نہیں, تم نے میری بات کو سمجھا نہیں. جب تم درود بھیج رہے تھے, دیکھو سلام کا جواب دینا واجب ہے. میں نے تمہیں سلام کیا, تمہیں جواب دینا تھا, تم نے درود کو روکا اور ہمیں سلام کا جواب دیا. لیکن اگر دوسرے طواف کے دوران ہم تمہیں سلام کرتے تو تمہیں لعنت کو بھی روکنا پڑتا ہمیں جواب دینے کی خاطر. اور میں علی یہ تو گوارا کر سکتا تھا کہ دوران طواف ہم پہ رحمتیں بھیجنے میں وقفہ آ جائے, لیکن مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے میں وقفہ پیدا ہو جائے. دشمنان اہل بیت پر لعنت. تو اب یہ آل محمد کا حق ہے کہ جن سے محبت ہے
وہاں دشمنوں سے براعت بھی دل میں ہونی چاہیے. دیکھیے ہر چیز کی محبت اس دل میں آ سکتی ہے لیکن ایک حد تک. کل کی تقریر میں میں نے یہی نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ اولاد سے محبت ہو سکتی ہے, مال سے محبت ہو سکتی ہے, دنیا کی قیمتی اشیاء سے محبت ہو سکتی ہے, لیکن ہر شے کی محبت کو ایک حد میں رکھا جائے گا. ان ساری محبتوں پہ اول درجہ جسے دیا جائے گا وہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں. ان کے اوپر ہم کسی کو ترجیح نہیں دیں گے, چاہے کوئی ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو. جب ہم اپنوں کو ان پہ ترجیح نہیں دے سکتے تو کسی اور کے اپنوں کو ترجیح کس طرح دی جا سکتی ہے. ہمارے دل میں اگر سب سے بلند مقام کسی کا ہے تو وہ مولا کائنات کا ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ ان پاک ہستیوں کا ہے کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہم سے مانگا ہے. بھائی یہ بات بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی اپنے دل میں یہ گمان لے کے نہ چلا جائے کہ یہ ان کا اپنا شوق ہے. یہ ہمارا اپنا شوق نہیں ہے, بلکہ یہ تقاضا ہمارے خالق نے ہم سے کیا کہ اجر رسالت کی صورت میں ان کی ہستیوں سے محبت کی جائے. اس لیے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کے وجود میں جو چیز رکھی ہے وہ محبت ہے. یہ دنیا میں جائے گا تو یہ محبت کرے گا. اب عزیزان محترم, یہ دنیا کی ایک موٹی سی مثال ہے کہ جسے آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں, لیکن میں اس بات کا سہارا ضرور لوں گا کہ جب آپ اس دنیا میں کوئی ایک خاص نئی مشین بناتے ہیں تو اس مشین کو بنانے کے بعد خریدنے والے لاکھوں ہوتے ہیں, لیکن خریدنے والا نہیں جانتا, بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. اب یقیناً ایک موبائل فون آپ آج کے زمانے میں خریدیں تو بنانے والے جو ہیں وہ کسی اور ملک کے, جاپانی ہو یا چائنیز ہو یا کہیں کے بھی ہوں. اگر آپ موبائل فون خریدیں گے, پیسے آپ کے لگے, چیز آپ کی ہوئی. آپ کو فقط موبائل نہیں دیں گے بلکہ موبائل کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیں گے. تو یہ گائیڈ بک کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ میری چیز میری مرضی, جیسے چاہے چلاؤں, سر پہ ماروں یا پیر میں رکھوں, جوتے کے نیچے دباؤں یا ہاتھ میں چلاؤں, میری مرضی. لیکن وہ یہ کہیں گے بے شک چیز آپ کی ہے, آپ کی مرضی, توڑیں یا پھوڑیں, لیکن بنائی ہم نے ہے تو ہم ہی بتائیں گے کہ اسے چلایا کس طرح سے جائے گا. اب اس کے بعد آپ کی مرضی, بتانا ہمارا کام ہے, چلانے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے مطابق چلائیں گے تو اچھا چلے گا, اور اپنی مرضی سے چلائیں گے تو پھر جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. بھائی بات یہی ہے نا. تو اب کیونکہ انسان کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے, دنیا میں جائے گا تو محبت کرے گا. تو اب اللہ ہی کو بتانا تھا کہ محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. تو اب اللہ ہی نے بتا دیا کہ ان کی ہستیوں سے محبت کرنا, جنہیں محمد کا قربہ قرار دیا. اچھا, محبت کرنے سے کوئی مطلب نہ سمجھ پاتا کہ محبت کیسے کریں, کیا مقصد ہے اس کا, محبت کرنے سے مراد کیا ہے. تو قرآن مجید میں اسی مزاج کی ایک آیت اللہ نے اور نازل فرمائی, اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی مودت کا مطلب نہ سمجھ پائے تو ساتھ ہونے کا مطلب تو سمجھ جائے گا نا, کہ مودت کا حق کس طرح سے ادا ہوگا, کہ ان کے ساتھ ہو جایا جائے. اور ساتھ ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ان کے مخالف جو بھی ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہوگے, ان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا ان کے ساتھ نہیں ہوگے. اور ان کے ساتھ کیوں ہو جاؤ, تو میں نے کل کی تقریر میں یہ جملے کہے تھے کہ جس کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کا رنگ اس کے وجود پہ چڑھتا ہے. تو اب اللہ یہ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی صدیق بن جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے وجود میں بھی سچوں کا اثر پیدا ہو جائے. اب یہ سچے کون ہیں, کہاں ڈھونڈے جائیں؟ تو اب یہ دونوں آیتیں آپس میں مربوط ہیں, یا تو رسول کے قربہ ڈھونڈ لیجئے یا پھر سچے ڈھونڈ لیجئے. بھائی بات تو ایک ہی ہے. اب پہلی تقریر سے ابھی تک نہ میں نے قربہ کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی ابھی تک سچوں کی وضاحت کی ہے. اب قربہ کون ہے, اس کی الجھنوں میں پڑنے والے بہت پھنس سکتے ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ کے قریب کون تھا, کس کس کو ثابت کریں گے آپ اور کس کس کو خارج کریں گے آپ. بھائی اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ وہ قریب تھے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں تھے؟
परेशान हो रहे हैं हजरात। भाई कोई कह सकता है ना कि वो भी करीब थे, अब हमारे पास तो कोई दलील नहीं है ना कि हम कहते नहीं थे, और हम क्या जाने, हमें हक ही नहीं है कि हम कहते वो करीब नहीं थे। भाई जाहिर है आज भी बहुत से करीब हैं, तो हम थोड़ी कह सकते हैं करीब नहीं थे। भाई जो भी करीब है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि आयत वाले कुर्बा कौन है? तो अब अगर इस आयत के कुर्बा को समझना है तो सादिकीन के सिद्दीकों को समझना पड़ेगा। अब जो भी सादिकीन में नजर आ जाएं, समझो वही कुर्बा में नजर आएंगे। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये सच्चे कहाँ में नजर आए हमें? अल्लाह ने हमें सच्चों से मोहब्बत करना और सच्चों के साथ रहने का हुक्म देके हमें दुनिया के अंधेरों में ढूंढने के लिए अकेला नहीं छोड़ा कि ढूंढते फिरो सच्चे कौन हैं, बल्कि अल्लाह ने कुरान ही में हमें इस मसले का हल भी बयान किया कि जब ईसाइयों से मुबाहिला हो रहा था, तो अब बहस चल रही थी कि जी ईसा को लेके तुम्हारा अकीदा क्या है? ईसाई कहते हैं कि जी वो अल्लाह के बेटे हैं, और दलील क्या है? कहा इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं है, तो जिसका कोई बाप नहीं होता वो अल्लाह का बेटा कहलाता है। दुनिया में इससे पहले कोई ऐसा रहा ही नहीं। तो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जवाब भेजा, और वो जवाब रसूलुल्लाह ने उन्हें सुना दिया कि अगर यही बात है तो हजरत आदम को तो तुम भी मानते हो, तो अगर बाप का ना होना खुदा के बेटे होने की दलील है, तो हजरत आदम को तो पहले खुदा का बेटा समझो, इसलिए कि उनकी तो माँ भी नहीं है, तो हजरत आदम खुदा के बेटे होने चाहिए। अब इस दलील के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, मगर फिर भी जिन्होंने नहीं मानना होता वो नहीं मानते। तो अब अजीजान मोहतरम, दलीलें लेने के बावजूद जब नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि अब इन पे वक्त जाया नहीं करो। अब हमारे यहाँ अक्सर नौजवान हमसे कुछ सवाल पूछते हैं कि जी हमारे दोस्त से बहस हो गई, वो नहीं मान रहा, अब आप बताइए उसे क्या जवाब दें। अज़ीज़ान मोहतरम, जहां बहसें होने लगे वहां जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जिसे मानना होता है वो एक जवाब में मान जाता है, और जिसे नहीं मानना होता उसके सामने आप किताबें खोल के रख दीजिए, वो कभी नहीं मानेगा। भाई अक्सर तो मोटा मोटा तो यही सवाल करते हैं, कहाँ लिखा है जी, आप ये करते हैं साबित करें कहाँ लिखा है। अब ऐसे लोग जो पूछते हैं ना कहाँ लिखा है, उन्हें लिखा हुआ दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये लोग वो हैं जो देख के भी नहीं मानते। अगर आप दिखा देंगे तो भी मानेंगे नहीं, इसलिए कि दुनिया में कितनी ही चीजें हैं जो कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। खुद कुरान में कितनी चीजें लिखी हुई हैं, क्या मुल्ला ने सब बातें मान ली? भाई नहीं मानी ना। अगर मान रहा होता तो आज मुसलमान इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते जिस मुकाम पे आज मुसलमान पहुंचे हुए हैं। कुरान में अल्लाह ने जितने अहकामात दिए सब नहीं मानते। तो बहस करने वाला फकत बहस करता है, वक्त जाया करता है, दलील दे भी दे तो नहीं मानता। ये ईसाई भी वही कर रहे थे, तो अल्लाह ने कहा कि अब इनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, इनसे कह दीजिए कि फकुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब यह है कि आप अपने बेटे ले आए, हम अपने बेटे ले आते हैं, आप अपने जैसे ले आए, हम अपने जैसे ले आते हैं, आप अपनी औरतें ले आए, हम अपनी औरतें ले आते हैं, और फिर मिलकर झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। और उसके बाद क्या हुआ ये वाकया तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि फिर नबी ने बेटों में हसनैन को बुला लिया, नफ्सों में अली को बुला लिया, औरतों में सैयदा को बुला लिया। अब कुर्बा में कौन कौन है इसकी बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मुबाहिले में दिखाई दे रहे हैं वही कुर्बा की सफों में भी नजर आएंगे। जिन्हें नबी ने मुबाहिले में ले जाकर दिखाया वही नबी के करीब तरीन हैं और वही सादिकीन हैं। तो अब मुबाहिले के लिए जब जा रहे थे तो इससे पहले भी सच्चों को देखा जा चुका था। अली को भी देख चुके थे ईसाई, हसनैन को भी देख चुके थे ईसाई, और नबी से तो खुद बराह रास्त मुबाहिसा हो रहा था, तो नबी को तो देख ही रहे थे। अब ऐसा क्या देखा कि ईसाइयों ने मुबाहिला नहीं किया? भाई मुबाहिला तो सबने सुन रखा है। अब ऐसी कौन सी नई बात हो गई कि ये ईसाई इस बात से फिर गए का नहीं, इनकी लानत नहीं लेंगे, इनकी लानत नहीं लेंगे, हम इनके मुकाबले में खड़े नहीं होंगे। और जब उनका बड़ा पादरी था, अब इसके पीछे बहुत सी दलीलें हैं कि जी क्यों नहीं लेंगे। कहा कि अगर ये झूठे होते तो एक इंसान अगर जैसे मालूम हो कि मैं जिस कश्ती में सवार हूं ये डूब जाएगी, तो उस डूबती कश्ती में खुद तो आ सकता है, अपने दोस्तों को ला सकता है,
اپنے جاننے والوں کو لا سکتا ہے مگر اپنی اولاد کو نہیں لا سکتا، اپنے پیاروں کو، اپنے قریبوں کو نہیں لا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے لا رہے ہیں سب ان کے اپنے ہیں، سب ان کے قریب ترین ہیں۔ قربا کا مطلب مسلمان نہیں سمجھے مگر عیسائی سمجھ گئے تھے۔ یہ ایک بھی دور کا بندہ نہیں لائے، ایک اپنی بیٹی، دو اپنے نواسے، ایک اپنا داماد، سارے قریب قریب کے یہ لے کے آ گئے، تاکہ اب جب یہ اپنے لے کے آ رہے ہیں تو ان سے مباحثہ نہیں کرنا۔ اور دوسری دلیل یہ کہ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو 4 چہرے تو پہلے بھی دیکھ رکھے تھے، اب کون سا چہرہ نیا تھا کہ جس نے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو علماء کرام اس پہ متفق ہیں کہ یہ چادر زہرا کا رعب تھا کہ جس نے عیسائیوں کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ اب وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اور عزیزان محترم علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تک عیسائیوں نے کبھی علی کو دیکھا تھا، کبھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، کبھی حسن کو دیکھا تھا، کبھی حسین کو دیکھا تھا، مگر آج یہ پنجتن کو دیکھ رہے تھے۔ آج کسی کو اکیلا نہیں دیکھا تھا، آج یہ سارے ایک ساتھ آ رہے تھے، اور جب یہ ایک ساتھ ہوں تو جبریل نہیں پہچان پاتے کہ یہ کون ہے۔ جب جبریل پہ حیرت طاری ہو جائے کہ یہ کس کا نور ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں، تو پھر عیسائیوں کی ذات کون سی بڑی ذات تھی کہ ان پہ حیبت طاری نہ ہوتی، اور وہ حیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب عزیزان محترم ان عیسائیوں نے لعنت نہیں لی، اور آج بھی عزت سے عیسائی اپنی تاریخیں منا رہے ہیں، اور کسی مسلمان کو عیسائیوں سے اتنی نفرت اور اتنا بغض نہیں ہے، اور کہیں لعنت نہیں ہو رہی عیسائیوں پہ، کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں عقل مندی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے مذہب پہ تو رہے مگر سیدہ کی دشمنی میں کھڑے نہیں ہوئے۔ بس ہمارے بھی عقیدے کا چھوٹا سا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو جس عقیدے پہ رہے ہمیں کوئی اس سے دشمنی نہیں ہے، کوئی اس سے بیر نہیں ہے، ہاں مگر جو بھی آل محمد کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے وہ لعنتوں کا مستحق ضرور ہے، اس پہ لعنت ضرور بھیجی جائے گی، اس سے براعت ضرور رکھی جائے گی، کیونکہ اللہ نے انہیں محبتوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ تو اب ان سے محبت رکھنی ہے اور ان کے دشمنوں سے براعت رکھنی ہے، اور براعت بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھنی، براعت بھی حکم خدا ہی کے مطابق رکھنی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنی لعنت نہیں بھیجنا، لعنت بھی بھیجنا تو مجھ اللہ کی لعنت بھیجنا۔ جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس پہ بندوں کی لعنت نہیں جاتی، اس پہ اللہ کی لعنت جاتی ہے۔ اب جس پہ اللہ ہی لعنت کر دے سوچیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اب عزیزان محترم بہت سے حضرات یزید کے معاملے میں، اور میں یزید کہہ کے آپ کو ان کی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کا نام ہم ابھی لے نہیں سکتے۔ بہت سے حضرات یزید کے معاملے میں ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی یزید کو تو بڑی لعنتیں پڑ گئیں، اتنا تو اس کو برا بھلا کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی فیس بک پر، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کو کتنی لعنتیں دے چکے لوگ، 1400 سال سے لعنتیں بھیج رہے ہیں، صبح شام لعنتیں لعنتیں لعنتیں۔ حالانکہ یہ بات طے بھی نہیں ہے کہ وہ قاتل تھا بھی یا نہیں تھا ان کے نزدیک، تو پھر بھی اس پہ لعنتیں ہو رہی ہیں۔ اور کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا، بہرحال جو بھی تھا بادشاہ تو تھا، تو ممکن ہے کہ اچھا بھی ہو، اور ان کے نزدیک اس بات کی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اچھا ہوگا، تو ممکن ہے کہ وہ اچھا ہو۔ یہ تو ایک احتمال ہے شیعوں کا کہ جی وہ قاتل امام حسین تھا، اور اسی بنیاد پہ لعنتیں بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ چلو فرض کر لو کہ تھا بھی، کچھ لمحوں کو انہوں نے فرض کیا کہ فرض کرو کہ تھا بھی، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو اگر بالفرض اس نے یہ گناہ کر بھی دیا تو محشر میں شرمندہ ہو جائے گا، اور اگر وہ شرمندہ ہو گیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا تو سوچو تم کہاں جاؤ گے؟ تو بھئی تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے معافی مانگ لی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ معاف کر دے گا، کیوں؟ اگر کیا بھی ہے تو 1400 سال سے تو لعنتیں پڑ رہی ہیں، تو جتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں۔
پریشان ہو رہے ہیں حضرات. یہ تو ان کی دلیل ہے, آپ قائل تو نہیں ہو رہے اس دلیل سے کہ جی جتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں, اور قیامت تک نہ جانے کتنی پڑ چکی ہوں گی, تو اس کے ذمے تو ایک گناہ بھی نہیں بچے گا, وہ تو ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گا. پتہ چلا یزید جنت جا رہا ہے اور لعنت بھیجنے والے سارے جہنم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, اللہ معاف کر دے گا اور محشر میں معاملات بدل سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھنا چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ یزید کو تو 1400 سال ہوئے ہیں, شیطان کو نہ جانے کتنے سال گزر گئے, پھر بھی اس پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں. اور یزید پہ تو قتل حسین کا الزام ہے, شیطان نے تو بس ایک سجدے سے انکار کیا تھا, اللہ کب کا معاف کر چکا ہوگا, لیکن نہیں, اس کے باوجود بھی لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں. اس لیے کہ جو بھی حجت خدا کا انکار کر دے, جو بھی الہی نمائندے کا انکار کر دے, پھر کسی گناہ گار کو اس کی رحمت بخش سکتی ہے, لیکن الہی نمائندے سے مقابلہ کرنے والے کو اس کی رحمت بھی کبھی رحمت عطا نہیں کرے گی, اس کا کرم بھی اسے معاف نہیں کرے گا. تو جب شیطان کو معافی نہیں ملنے والی تو پھر اسے بھی معافی نہیں مل سکتی. اور عزیزان محترم, ہماری لعنتیں ہوتی تو ممکن ہے کہ محشر میں خدا معاف کر دیتا, لیکن جو آل محمد کا دشمن ہو جائے اس پہ بندوں کی لعنتیں نہیں, اس پہ خود اللہ ہی کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے. اب ہماری لعنتیں تو ممکن ہے شیخ صاحب آپ کے کہنے پہ واپس لے لی جائیں, لیکن اللہ کی لعنت آپ کس طرح سے واپس پلٹائیں گے؟ اللہ تو اپنی لعنت کسی صورت واپس نہیں لینے والا. تو اب عزیزان محترم, یہی دلیلیں میں یزید کے بارے میں بات کر کے آپ کو موضوع گفتگو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ لوگ ہم سے اس بارے میں بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ جی آپ جن کے حوالے سے گمان رکھتے ہیں کہ قاتل سیدہ ہیں, غاصب حق کے سیدہ ہیں, تو ممکن ہے کہ نہ رہے ہوں. بھئی کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی کو کسی نے محروم کر دیا ہو. ایک سوچ پیدا کرتے ہیں دل میں, میرے نوجوانوں کے میری گفتگو ہے کہ جی ایسا بھی ممکن ہے کہ جس کے پیچھے 1.25 لاکھ مسلمان حج کرنے جائیں, اس کی بیٹی کو حق سے محروم کر دیں. کیا نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ممکن ہے؟ تصور میں یہ بات آ سکتی ہے, اور اگر انسان سوچنے کے لیے بیٹھے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو جائے کہ ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں سیدہ کے ساتھ ایسا ہو جائے. لیکن عزیزان محترم, اس تصور کو مٹانے کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث رسول پڑھتا ہوں, اور رسول اللہ کی یہ حدیث تمام صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ من ابغضھا فقط ابغضنی, جس نے بھی فاطمہ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. اگر گمان ہی نہیں تھا, اگر تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی سیدہ سے بغض رکھے گا, تو پھر یہ حدیث رسول اللہ نے کیوں بیان کی؟ ذرا سوچئے, ایک لمحہ فکریہ اس بات کو بھی دیجئے کہ وہ بی بی جس نے گھر سے نکلنا ہی نہیں, وہ بی بی جس نے کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں, وہ بی بی جس کی کسی سے کوئی دشمنی ہی نہیں, پھر اس بی بی کے لیے رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب نبی کی نگاہوں میں بھی کچھ ایسے تھے جن کے لیے نبی جانتے تھے کہ بعد میں یہ سیدہ سے بغض رکھ سکتے ہیں. اب وہ کون تھے یہ بات آپ ہم سے نہ پوچھئے, لیکن کم سے کم اس حدیث رسول پہ تو غور کیجئے. اب نبی نے کن کو ذہن میں رکھ کے یہ حدیث بیان فرمائی, اس پہ تحقیق آپ خود کیجئے, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے, ہماری مرضی کے بندے نہ مانیے, لیکن اپنی تحقیق کیجئے, خود غور و فکر کیجئے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہے کہ ذات سیدہ سے بغض رکھیں. اب اگر آپ اس بات کو مان لیں گے نا کہ امکان ہے کہ کوئی سیدہ سے بغض رکھتا ہو, ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے مدینے میں کوئی بغض نہیں رکھ سکتا, ممکن ہے, جبھی تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں, جبھی تو رسول اللہ نے ایک حدیث نہیں, ومن ابغضھا فقط ابغضنی ومن اغضبھا, جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو بغض کی بھی حدیث موجود ہے, غضب کی بھی حدیث موجود ہے. اس کا مطلب نبی کی نگاہوں میں ایسے چہرے ہیں کہ جنہوں نے غضب بھی دلانا ہے سیدہ کو, جنہوں نے بغض بھی رکھنا ہے سیدہ کو. تو اب عزیزان محترم, جب نبی یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں, اس کا مطلب امکان ہے کہ کوئی ہے. اب جب یہ امکان آپ کے وجود میں آ جائے تو اس کے بعد ہم آپ پہ اپنا عقیدہ لاگو نہیں کریں گے, ہم آپ کو تحقیق کا موقع دیں گے, ہم آپ کو پڑھنے کی دعوت دیں گے. اب اس کے بعد آپ ہماری کتابیں نہ پڑھیے گا, اپنی ہی کتابیں پڑھیے گا, پھر آپ کے سامنے سسپیکٹ آ جائیں گے.
جی کون کون ہے کہ جس کے حوالے سے گمان کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو سسپیکٹ ڈھونڈنے ہیں تو ہماری کتابیں نہیں، اپنی ہی کتابوں میں ڈھونڈیے گا کون تھا کہ جس سے سیدہ نے آخری دنوں میں کلام تک بند کر دیا تھا۔ تلاش کیجئے کون تھا کہ جس کے سلام کا جواب دینا سیدہ نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جب آپ اس بات پہ غور و فکر کریں گے، دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ بچھڑ گئے تقریر سے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سیدہ نے کسی شخص کو جواب سلام دینا چھوڑ دیا۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو اسے جواب دینا ہے۔ تو کیا یہ بات جو آج کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کی بیٹی نہیں جانتی تھی؟ یقیناً جناب سیدہ ہم سب سے بہتر یہ بات جانتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا؟ جواب سلام دینا واجب ہے مگر مسلمان کو، ہر کسی کو جواب سلام دینا واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر سیدہ نے کسی کو جواب سلام دینا چھوڑ دیا، اس کا مطلب نگاہ سیدہ میں وہ شخص مسلمان نہیں رہا۔ تو اب وہ شخص مسلمان کیوں نہیں رہا؟ تو پھر میں آغاز تقریر کی طرف پلٹا دوں آپ کو، اس لیے کہ نبی نے کسوٹی دے دی تھی، یا علی حبو کا ایمان، علی آپ کی محبت ایمان ہے، اور جس نے علی ہی سے بغض رکھ لیا ہو پھر سیدہ اسے جواب سلام کیسے دیتے؟ جو علی سے دشمنی نبھائے، جو آل محمد سے دشمنی نبھائے، پھر وہ دائرہ ایمان تو کیا دائرہ اسلام سے بھی باہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے، ان ہستیوں سے قربت حاصل کی جائے، تاکہ انسان کا وجود پاک ہو سکے، تاکہ انسان کا وجود قرب الہی حاصل کر سکے۔ ان سے عداوت رکھنے والا، ان کے دل دکھانے والے دنیا میں چاہے کتنا ہی نام کیوں نہ حاصل کر لیں۔ میں ایک تقریر کا آخری نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں، کیونکہ آج ظاہر ہے میں بیٹھا بھی دیر سے ہوں اور وقت میرا پورا ہو چکا ہے، تو بس یہ آخری پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ دنیا میں ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب اس آیت کا اطباق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کیا دنیا پہ ہوتا ہے؟ اس آیت کا اطباق دنیا پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر اس آیت کا اطباق دنیا پہ کیا جائے تو ہم سے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کتنے ہی لوگ تو احترام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نا اعتراض۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا اطباق دنیا پہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں جو محترم ہے، دنیا میں جس کی عزت ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہو۔ یزید نے کیا کہا تھا دربار میں؟ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھو اللہ نے تمہیں کیا دیا۔ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے جو بھی دیکھا ہے وہ خوبصورت دیکھا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے تو نے رسوا کر دیا، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا معاذ اللہ۔ تو اسی دربار میں جب اذان ہوئی اور نبی کی رسالت کا اعلان ہوا تو قید میں بندھی بی بی نے سر اٹھا کے کہا تھا، یہ نام تیرے نانا کا ہے یا ہمارے نانا کا ہے؟ عزیزان محترم، یہ دنیا میں ملنے والا مقام اور مرتبہ انسان کی صداقت کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ دنیا میں بڑے برے لوگ اچھے اچھے بن کے گھوم رہے ہوں، اور ممکن ہے کہ کسی اچھے انسان کا چرچا دنیا میں نہ ہو، کوئی جانتا پہچانتا بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی مثال دیتا ہوں کہ جس کا ذکر تقریباً مومنین فجر کی نماز میں کرتے ہوں گے۔ سورہ یاسین جتنے حضرات پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں اللہ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایک قریہ میں 3 رسول بیک وقت تبلیغ کر رہے تھے، فجاء رجل یسعى، اس قریہ میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جہاں بیک وقت 3 رسول موجود تھے۔ اب یہاں رسولوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ کون سے رسول تھے، اور جو شخص دوڑتا ہوا آیا اس کا بھی نام نہیں بتایا گیا۔ اب وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ایک جملہ کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم والوں ان رسولوں کی باتیں مان لو۔ اچھا، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک تصور کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو دوسرا آدمی بولنے کی زحمت نہیں کرتا کہ بھئی یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں ان کے آگے کیا کلام کروں۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں 2 عالم بات کر رہے ہوں
تو کوئی ایک عام آدمی، ایک عام فہم انسان کلام نہیں کرے گا، اور عام عالم نہیں، رسول کلام کر رہے ہوں تو وہاں کسی عام آدمی کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور ایک رسول نہیں، 3 رسول بیک وقت تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہاں ایک عام آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم والوں، ان رسولوں کی بات مان لو۔ اس کا مطلب سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، عالم ہی کے ذمہ سب کچھ نہیں ہے کہ جی وہی کریں گے اور انہی کی باتوں پہ چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، جی آپ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، آپ کو بھی اپنی جانب سے ایک نظریہ قائم کرنا ہے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ آپ اس بات پہ چھوٹیں گے نہیں کہ جی میرے بڑوں نے جو کہہ دیا بس میں اسی پہ چل رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک کیا آپ کے بڑے حق ہیں؟ آپ کی اپنی سوچ کیا ہے؟ آپ کا اپنا تصور کیا ہے؟ تو وہاں 3 رسولوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی یہ ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم والوں، ان 3 رسولوں کی بات مان لو۔ اور تم ان کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے مانگ ہی کیا رہے ہیں؟ یہ تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ وہی آیت جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ ہر رسول کی بات اس دلیل سے منوائی گئی کہ کیوں نہیں مانتے، تمہیں نقصان کیا ہوگا، تمہیں انہیں کچھ دینا تو نہیں ہے۔ اب وہ یہ شخص کہتا ہے کہ تم جنہیں خدا مانتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، اگر بالفرض میں انہیں اپنا خدا مان بھی لوں بتوں کو، تو میں انہیں خدا مان کے کیا فائدہ حاصل کروں گا کہ وہ مجھے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان یردنی الرحمن بضر لا یغنی عنی شفاعتہم، اگر حقیقی اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا ان کے اندر طاقت ہے کہ مجھے نقصان سے بچا لیں؟ دیکھیے سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں ایک بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ وہ تو بتوں کے لیے بات کر رہا ہے، لیکن اب یہ آیت بتوں تک رکے گی نہیں۔ دنیا میں جو کوئی بھی آپ کے سامنے مثل خدا بن کے آ رہا ہو تو اس کو آپ قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے جواب دے سکتے ہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ مجھے نفع دے سکتے ہو نہ مجھے نقصان دے سکتے ہو۔ اگر اس کا ارادہ نقصان ہے تو تم مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر اس کا ارادہ فضل ہے تو کوئی مجھ پہ ہونے والے فضل کو روک نہیں سکتا۔ اب آج کے زمانے میں تو ہم سوشل میڈیا چلانے والے حضرات اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ ہر دوسرے مقام پہ آپ کو کوئی بابا نظر آ جائے گا، فلانا بابا اور فلانا بابا اور فلانا بابا فلانا پیر۔ بھائی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک وہم بہت زیادہ ہے، میرا رزق بند ہو گیا، میری نوکری بند ہو گئی، ہم پہ کالا جادو ہو گیا، ہمارے گھر میں اگر نعمتیں کم آ رہی ہیں تو یہ ہم پہ کسی نے بندش کروا دی ہے۔ عزیزان محترم، وہ شخص کہ جو قرآن کو حقیقت میں تلاوت کرتا ہو، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہو، اس کے دل میں ایسے عقیدے کبھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ اگر اللہ ہی تمہیں نقصان یا کوئی ضرر نہیں دینا چاہتا، تمہیں امتحان اور آزمائش نہیں دینا چاہتا، تو کوئی تمہیں سختیوں میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر سختیاں ہیں تو یہ کسی کی نظر بندی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں امتحان میں مبتلا کر رکھا ہے کہ تم اس حالت میں بھی شکر گزار رہو گے یا پھر تم بابا کے پاس جا کر مجھے بھول جاؤ گے۔ یہ تمہاری ایمان کا امتحان تھا کہ تم رزق میں تنگی دیکھ کر میرے شکر گزار بنو گے، مجھ سے مزید مانگو گے، یا پھر تم جگہ جگہ جاؤ گے اور کالے علم کا علاج ڈھونڈو گے۔ عزیزان محترم، اللہ نے آپ کو مشکلوں میں مبتلا کرنا اگر ہے تو ہوگا، اور اگر اللہ نے مشکلیں نہیں دینی تو آپ کو کوئی مشکلوں میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل میں ہے تو پھر انسان کامیاب ہے، اور یہ عقیدہ دینے والا ایک وہ شخص ہے جس کا نام خدا نے نہیں لیا، تاریخیں بھی نہیں جانتی کون سا کریا، کون سی قوم، کون سے رسول کہاں آیا، لیکن اس کی بات زندہ ہے۔ کتنے سالوں پہلے کا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان محترم، بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی لیکن عرش میں ان کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھے کہ مجھے کتنی شہرت ملی یہاں اچھی زندگی گزار کے۔
میں نے نیک نیتی سے اپنی ساری زندگی گزار دی اور اس دنیا سے چلا گیا، نہ جانے میرے پیچھے مجھے کتنے لوگ یاد رکھیں گے۔ لوگ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، نیک کام کرنے والوں کو آسمان والے نظر انداز نہیں کرتے۔ آسمانوں پہ ان کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، آسمانوں پہ اچھے لوگوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ اس دنیا میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے لوگوں نے اچھا مانا، آخرت میں کتنوں نے عزت دی یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت دار وہی ہے جو متقی ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میرا مقام گھٹ نہیں جائے گا۔ کیا معلوم کہ محشر میں اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دینی ہے؟ کیا معلوم کہ وہاں جہاں سب کے چہرے کالے ہوں گے ایک ہی چہرہ نورانی ہو، وہ میرا چہرہ ہو۔ یہ منظر کشی تو قرآن مجید میں ہے نا کہ بروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، وہاں اچھے لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے۔ پھر وہاں بڑے بڑے سیٹ بھی گمنام ہوں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی دنیا میں جو موچی رہا ہو وہاں بڑا عزت دار بادشاہ کی طرح گھوم رہا ہو، وہاں اسے بڑے بڑے فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ اپنے کام کو چھوٹا نہ سمجھیے، اپنے انجام پہ نظر رکھیے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مجھے جو بھی ذمہ داری اس دنیا میں ملی ہے میں اسے احسن طریقے سے انجام دوں تاکہ میرے نام میرے چرچے وہاں ہوں۔ یہاں چرچے حاصل کر کے کیا ہوگا؟ یہاں تو ان کے بھی چرچے ہیں جن پہ ہم صبح شام لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کل کو اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بول کے اکڑے نا کہ میرا بڑا نام ہے تو کہہ سکتے ہیں نام تو ان کا بھی ہے۔ نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمہارا کام کیسا ہے، تمہاری ذات کیسی ہے۔ اور عزیزان محترم، عزت اسی کی ہے جو متقی ہے۔ آسمانوں میں چرچے انہی کے ہیں جن کے وجود میں تقویٰ ہے، اور تقویٰ تب تک نہیں آ سکتا جب تک امام المتقین کو اس دل میں نہیں بسا دیا جائے۔ اور امام المتقین کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہے، جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تمام عزتیں اسی گھرانے کے لیے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان سے محبت کرو۔ بس عزیزان محترم، یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اسی علی کی ولایت کو سمجھانے کے لیے تو سیدہ اپنے گھر سے دربار تک آئی ہیں۔ اسی علی کی ولایت کو بچانے کی خاطر سیدہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عزیزان محترم، بظاہر زمانہ کیا دیکھ رہا تھا کہ حاکم نے ساری عزتیں لے لی، سارا مقام لے لیا، سارا مرتبہ لے لیا، علی محروم ہو گئے، سیدہ محرومہ ہو گئیں۔ لیکن حقیقتیں کیا ہیں؟ ظاہری دنیا کا مقام اور مرتبہ کوئی منزلت نہیں رکھتا، ظاہری تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کون حق پہ زندگی بسر کر رہا تھا اور کون ظلم بپا کر رہا تھا۔ نبی کی وہ بیٹی کہ جس کو محبوب نبی نے سب سے زیادہ رکھا، نبی کی وہ بیٹی کہ جس کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول خدا دنیا میں اٹھ اٹھ کے احترام کرتے رہے، بس یہی سمجھانے کے لیے کہ اگر تم عزتوں کے طالب ہو، اگر تم کردار طاہر کے طالب ہو تو یاد رکھنا جس کا میں احترام کروں اس کی عزتیں وہاں کتنی ہوگی، جس کے احترام میں میں کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے یہ جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ جس کے احترام میں رسول آخر سردار الانبیاء کھڑے ہو جائیں اس کے احترام میں پھر کوئی نبی بیٹھ نہیں سکتا، جس کے احترام میں آدم بھی کھڑے ہو جائیں گے، اس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے تو نبیوں کے وسیعوں کی مجال نہیں کہ وہ بیٹھے رہیں، سارے وسیع کھڑے ہو جائیں گے، گویا کہ پورا محشر کھڑا ہو جائے گا جب سیدہ کی آمد ہوگی۔ نبی نے تو یہ عزت ظاہر کر کے بتلائی۔ سیدہ کا وہ مقام، دروازہ سیدہ پہ سلام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جو طہارت کا مرکز ہے۔ لیکن نبی کے بعد اس بی بی کا گھر جلا دیا گیا، اس بی بی پہ ظلم ٹوٹے۔ آپ اگر بی بی کی مصیبتوں پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں نا تو لمحوں کے لیے محسوس کر کے دیکھیے گا کہ وہ بی بی کے کل تک جس کی زندگی ایسی ہو کہ سردار الانبیاء 1.25 لاکھ مسلمانوں کا پیشوا دروازے پہ آتا ہو، سلام بھیجتا ہو،
جب بی بی مسجد جاتی ہو تو بابا ممبر سے کھڑے ہو کر بیٹی کا احترام کرتے ہوں. وہ بی بی جس کی اتنی عزتیں ہوں، جس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہو، ایسا زمانہ آ جائے کہ وہی بی بی ہو اسے دربار میں کھڑے رہ کے اپنا حق مانگنا پڑے اور اس بی بی کے حق کو جھٹلایا جائے. وہی بی بی ہو اور اس بی بی کا شوہر علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہو. وہی بی بی ہو اور جس بی بی سے علی یہ کہے بی بی گریہ نہ کیا کیجیے، مدینے والے شکایت کرتے ہیں. وہی بی بی ہو جس سے پوچھنا پڑے یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے. علی مولا رو کے کہیں بات بس اتنی نہیں ہے سیدہ، اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. ایسے حالات بدل گئے مدینے کے، لوگوں نے اس طرح ہم سے منہ پھیر لیا. بڑی مصیبتیں اس بی بی نے جھیلی ہیں. عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا مقام بڑا بلند ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا مقام کوئی کم نہیں ہے. جب رسول خدا آخری دن گزار رہے تھے نا، تو جب رسول کے آخری دن آئے، آخری لمحات دنیا سے الوداع کرنے والے تھے، ایک خواہش ظاہر کی میں سیدہ کے گھر جانا چاہتا ہوں. اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے. باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ تو کربلا کی مصیبتیں سننے والے ہیں. اولاد کو، باپ کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. سیدہ کے گھر تشریف لے آئے. باپ علیل ہے، بیٹی کی آنکھیں نم ہیں، بیٹی گریہ کر رہی ہے. نبی پہ غنودگی تاری تھی، آنکھیں بند تھی، بستر پہ آرام کر رہے تھے. قدموں میں آ کے سیدہ بیٹھ گئی، بابا کی خدمت کرنے لگی. بابا کی یہ حالت دیکھی بیٹی سے ضبط نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو بہا اور نبی کے قدم پہ سیدہ کا اشک گر گیا. سیدہ کا اشک گرنا تھا، نبی نے پیر پہ نمی محسوس کی، آنکھیں کھول دیں. ایک بار دیکھا زہرا رو رہی ہیں. رسول اللہ نے قدموں کو سمیٹ لیا، اٹھ کے بیٹھ گیا سردار الانبیاء اور رو کے کہتے ہیں سیدہ میری زندگی میں گریہ نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اے میری بیٹی زہرا میری آنکھوں کے سامنے گریہ نہ کرو. زہرا کو بڑا حوصلہ دیا میرے رسول نے. ایک بار ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دستک ہوئی دروازے پہ. سیدہ کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے. سیدہ جانا چاہتی تھی. رسول اللہ نے پوچھا ہے سیدہ جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ سیدہ تمہیں علم ہے دروازے پہ کون ہے؟ سیدہ نے پوچھا نہیں بابا آپ بتلائیے. فرماتے ہیں اے سیدہ یہ ملک الموت ہے جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اے سیدہ یہ کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، یہ کسی کا خیال نہیں کرتا، لیکن اے زہرا یہ آپ کے دروازے کا احترام کر رہا ہے، یہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آنا چاہتا. میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ اس دروازے کا جس کا ملک الموت احترام کر رہے ہیں، آپ کے بعد اس دروازے کی لاج نہیں رکھی جائے گی. لوگ لکڑیاں لے کے آ جائیں گے، دروازے کے پیچھے سے سیدہ پکاریں گی نہ جلانا، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں. مگر ظالم دروازہ جلا دیں گے. دروازہ جلا دیا گیا، دروازہ گرا دیا گیا. نبی کی بیٹی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ گئی. آپ نے سیدہ کی مصیبتیں سننی ہیں. سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں. نبی کی بیٹی پکار رہی تھی میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا. فضہ نے دروازہ ہٹایا، سیدہ کو سہارا دیا. یہ مصیبت تمام تو نہیں ہوئی نا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، خاک پہ گر چکی تھی، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی کہ اب سیدہ نے ایک اور منظر دیکھا. اور وہ منظر یہ تھا کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر علی کو گھر سے کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا. سیدہ کی آنکھوں سے گوارا نہیں ہوا. ایک بار سیدہ نے ہاتھ بڑھا کر علی کی ابا کو زور سے پکڑ لیا. سیدہ نے علی کی ابا کو تھاما اور ایک بار کہا میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی، میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی. کتاب کہتی ہے کسی ملعون نے جس کا نام قدس تھا اپنی تلوار کا ایک دستہ اتنی زور سے سیدہ کے ہاتھ پہ مارا، زہرا کے ہاتھ سے علی کی ابا چھوٹ گئی، علی کی ابا چھوٹی. ایک بار علی کو مدینے کی گلیوں میں رسیاں باندھ کر لے جایا گیا. سیدہ نے بڑی مصیبتیں دیکھی تھیں، میں نے ابھی تک بڑی مصیبتیں آپ کے سامنے بیان کی. زہرا نے سب مصیبتوں کو برداشت کیا، مگر اب جب یہ مصیبت ہوئی نا، ایک بار سیدہ نے فضہ سے کہا فضہ مجھے سہارا دو، اب کھڑے ہونے کی طاقت تو
تو نہیں تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، فضہ نے سہارا دیا، ایک بار کہا میرے بابا کا عصا مجھے لا دو، بابا کا عصا آیا، کہتی ہے میرے بابا کا امامہ مجھے لا دو، بابا کا امامہ آ گیا، سیدہ نے بابا کی امانتوں کو لیا، ایک بار امامے کو کھولا، اپنے سر پہ ڈالا، بابا کا عصا لیا، ایک بار وہاں پہنچی جہاں روضہ رسول ہے، بابا کی تربت پہ پہنچ کر ایک بار سیدہ خاک پہ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد گریہ کر کے کہتی ہیں بابا آپ کے بعد میرا حق چھینا گیا، میں نے برداشت کیا، بابا آپ کے بعد مجھے مدینے سے باہر جا کے رونا پڑا، میں نے برداشت کیا، مگر بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو رسیاں ڈال کر مدینے کی گلیوں میں کھینچتے ہوئے لے گئے، بابا سیدہ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا کرتی ہوں، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے قبر رسول پہ زلزلہ آ گیا، زہرا نے ہاتھوں کو گرا دیا، تربت رسول پہ گر گئی، کہتی ہیں بابا آپ کی امت کی خاطر میں یہ مصیبتیں برداشت کرتی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار بانیان فرش ادا کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔